نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و ثناء کے بعد، معزز خواتین و حضرات، فہم الدین کورس کا آج چھٹا روز ہے، چھٹی نشست ہے. پچھلی 5 نشستوں میں اپنے دین کے بہت ہی اہم مسائل سماعت فرمائے اور بہت سے لوگ نے شرکت کی ہے. بہت سارے افراد نے پروگرام کو دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس روحانی تربیتی پروگرام کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. معزز خواتین و حضرات، آج کی نشست سوال و جوابات پر مشتمل ہوگی جو اس دوران سوالات کی وضاحت پوچھی گئی. آج کی نشست میں انہی سوالات کی وضاحت کی جائیں گی. میں اصلاح کا طالب ہوں. اگر کہیں دیکھیں تو میری اصلاح کر دینا کہ مسئلہ غلط بیان ہوا ہے. تو اگر غلط ہوگا تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا. معزز خواتین و حضرات، کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں انسان نہ اپنے دوستوں سے پوچھ سکتا ہے، نہ والدین سے پوچھ سکتا ہے. میں شرم ہی کے اندر رہ کر اپنی زندگی گمراہی ناپاکی حالت میں گزار دیتا ہے. پھر کہیں سے کوئی مسئلہ سن لیا، پھر شرم ساری ہوئی کہ پہلے اگر میں یہ مسئلہ پوچھ لیتا تو میری نمازیں ضائع نہ ہوتی. آپ سے گزارش ہے، کوئی مسئلہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. خواتین کے بارے میں ہو تو خواتین پوچھ سکتی ہیں،
شرم نہیں کرنا، دین سیکھنے میں، دین کے مسائل جاننے میں شرم اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو معزز خواتین و حضرات، پہلا سوال یہ پوچھا ہے، فجر اور عصر کے بعد کیا قضا نماز، قضا فرض نماز جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد جو ہے کوئی نماز نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ فرض قضا جو ہیں عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد آپ فرض نماز جو ہیں وہ ان کی قضا ادا کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد بھی قضا فرض جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ سنتوں کی قضا جائز نہیں، نوافل نہیں پڑھ سکتے، صرف فرض جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، اگر وتر میں دعا قنوت پڑھنا بھول جائے تو کیا وتر دوبارہ پڑھنے چاہیے؟ یا ہو جائیں گے وتر؟ غور سے سنیے، وتر کی نماز میں دعائیں قنوت پڑھنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ آپ سن چکے ہیں کہ اگر نماز میں بھول کر واجب کوئی چھوٹ گیا ہے، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ وتر میں دعا قنوت نہیں پڑھ سکے، بھول گئے ہیں، تو آپ سجدہ سہو کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں پتہ ہوگا دینی مسائل کا، ورنہ کئی لوگ بار بار نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ واجبات چھوٹ بھی جائیں تو پھر بھی وہ نہ سجدہ سہو کرتے ہیں نہ دوبارہ نماز پڑھتے ہیں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ ایک اور مسئلہ، کیا خانہ کعبے کی طرف پاؤں کرنا، خانہ کعبے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنے سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں؟ معزز خواتین و حضرات، خانہ کعبے کا ادب احترام یہی ہے کہ اس کی طرف پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے، پاؤں نہ پھیلائیں۔ کسی مجبوری کے تحت، معذوری کے تحت اگر آپ نے کر لیے ہیں تو نمازیں ضائع نہیں ہوتی۔ مجبوراً کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن یاد رکھنا خانہ کعبے کا ادب احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. خانہ کعبے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. خانہ کعبہ تو بہت اونچا گھر ہے، لیکن اللہ والے تو نہ تو روضہ رسول کے طرف پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں، نہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں، نہ اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں. یہ ان کا ادب ہے، احترام ہے. تم برحال خانہ کعبے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنے سے نمازیں ضائع نہیں ہوتی. یہ مسئلہ بھی سن لیجیے. سنتوں اور نوافل پڑھنے کے لیے کیا جگہ کا بدلنا ضروری ہے؟ توجہ سے سنیے. فرض پڑھ کر ہم فارغ ہوتے ہیں نا، لوگ پھیل جاتے ہیں، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، جگہ بدل دیتے ہیں. یہ جگہ بدلنا یہ مستحب عمل ہے. جگہ بدلنا سنن نوافل کے لیے کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ بدل سکتے ہیں. کیا فجر کی سنتوں کی قضا ہے؟ صبح آئے، جماعت ہو رہی تھی، آخر رکعت تھی، چند لمحات تھے، ہم شامل ہو گئے. اب سنت جو ہے آپ فجر فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتے، لیکن فجر کی سنتوں کی اتنی اہمیت ہے، زوال سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، زوال کے بعد پھر ان کی قضا نہیں ہے. اگر فرض صبح کے فجر کے فرض آپ نے نہیں پڑھے اور ان کی قضا بھی کرنی ہے تو زوال سے پہلے پہلے فرضوں کے ساتھ سنتیں بھی ادا کر لیں. زوال کے بعد جو ہے اگر آپ نے فرض قضا کرنے ہیں تو صرف فرض ادا کریں، سنتیں ادا نہ کریں. درود شریف. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ. کیا برہنہ تصویر دیکھنے سے، کسی بچے کو برہنہ دیکھنے سے، ننگا دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ننگی تصویریں دیکھنا گناہ ہے. ننگی تصویریں دیکھنا گناہ ہے. بہتر ہے کہ اگر نگاہ پڑ گئی ہے تو دوبارہ وضو کر لے. بچے کو برہنہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیا روٹی کھانے سے یا برہنہ ہونے سے بعض دفعہ آدمی کپڑے اتارتا ہے، دوسرے کپڑے پہنتا ہے، کپڑے تبدیل کرتا ہے، کیا روٹی کھانے کے بعد
یا کپڑے تبدیل کرنے کے بعد بندہ دوبارہ وضو کرے یا اس کا وضو ہے؟ اگر اس کا وضو ہے تو روٹی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ ہی کپڑے تبدیل کرنے سے وضو جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، اس کا وضو جو ہے وہ سلامت ہے۔ سگریٹ نوشی، سگریٹ پینا یا حقہ پینا، اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اپنے منہ کو نماز سے پہلے بالکل ہی صاف کرنا چاہیے، منہ کی بدبو جو ہے وہ ختم کرنی چاہیے۔ کیا ناخن بانش والی میت، ناخن بانش والی میت کا غسل ہو جائے گا؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بعض بیویاں فوت ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پر ناخن پالش لگی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ نہ جانتے ہوئے ہم ان کو بغیر غسل کے دفن کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر کسی میت نے ناخن پالش لگا رکھی ہے، غسل دینے سے پہلے اس کی ناخن جو پالش جو ہے وہ اتارنی چاہیے۔ ناخن پالش اتار کر پھر اس کو غسل دیا چاہیں تو غسل ہو جائے گا۔ ناخن پالش بھی لگی رہے اور غسل دیں تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے سن لیا ہے۔ ویسے بھی ضروری نہیں میت کے علاوہ بھی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے ناخن پالش لگانا جائز نہیں ہے۔ اس کی تہ جو وہ جم جاتی ہے، نیچے پانی نہیں پہنچتا، جب پانی نہیں پہنچے گا، ناخن کو نہیں لگے گا تو وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ بلکہ اپنے بچیوں پر سختی کیجیے، گھر والوں پر سختی کیجیے کہ ان کو ناخن پالش جو ہے وہ نہ لگانے دے۔ ایک اور مسئلہ، درود شریف پڑھ لیں۔ کیا بیٹھ کر اذان دی جا سکتی ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ، بعض نے اذان کو جاگیر سمجھ رکھا ہے۔ اذان میں اگر تلفظ صحیح نہیں ہے تو اس کو اذان دینا جائز نہیں ہے، اور اگر تلفظ کا معنی بدل جائے تو پھر اور زیادہ اس کو اذان نہیں کہنی چاہیے۔ بیٹھ کر اذان دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ اذان کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ اگر کسی نے اذان دے دی بیٹھ کر تو دوبارہ اذان دی جائے۔ یہ مسئلہ سنیں، اس کو آگے تک پہنچائیں۔ مؤذنین کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔
معزز خواتین و حضرات، کیا بے نمازی کو مسجد کمیٹی میں لینا جائز ہے؟ ایک آدمی بے نماز یا نماز نہیں پڑھتا، کیا مسجد کی کمیٹی میں اس کو رکھنا چاہیے؟ یاد رکھنا قرآن کریم میں ہے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ۔ کفار کہا کرتے تھے کہ ہم مسجد کے متولی ہیں۔ اللہ نے فرمایا مسجد کے متولی، مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے صرف متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا مسجد کمیٹی میں ایسے لوگ شامل ہوں جو متقی پرہیزگار ہوں، شریعت کے پابند ہوں، فاسق فاجر نہ ہوں، خائن بددیانت نہ ہوں، ایماندار لوگ مسجد کمیٹی میں شامل ہونے چاہیے۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ نماز کا فدیہ کتنا ہے؟ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، کیا اس نماز کے بدلے فدیہ، علماء کہتے ہیں کہ فدیہ دے دیا جائے، لیکن فدیہ دینے سے وہ نماز معاف نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے، نماز کو ادا کریں۔ جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑنا 80 سال تک جہنم میں رہنا پڑے۔ آدمی اس حالت تک پہنچ چکا ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں اس نے، لیکن ایک مہینہ وہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، نہ کھڑے ہو کے نہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو وہ آدمی اپنی نماز کا فدیہ دے، اس نیت پر کہ مولا اگر صحت ہوتی تو میں ضرور نماز ادا کرتا، اب میں اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہوں، بس فدیہ قبول فرما لے، یہ جو نماز مجھ سے چھوٹ گئی یہ مجھے معاف فرما دے۔ امید ہے کہ کریم مولا جو ہے ایسے شخص کو نماز میں رعایت عطا فرما دے گا، ورنہ نماز تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نمازوں کے متعلق آپ نے نہیں سنا؟ سرکار دو کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد تک تشریف لائے۔ بتانا یہ تھا اگر تم اس حالت میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آ سکتے ہو تو آ جاؤ، گھر میں نہ پڑے رہو۔ آدمی مر گیا، اپنے ورثاء کو وصیت کر گیا کہ میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں،
ان کا فدیہ دے دینا. ایک نماز کا فدیہ جو ہے ایک آدمی کے فطرانے کے برابر ہے. ایک آدمی کے فطرانے کے برابر ہے. اب مرنے والا مر گیا، وصیت کر گیا، اگر اس کے ورثاء میں کوئی چھوٹا ہے، نابالغ ہے، تو اس کے جائیداد سے فدیہ نہیں دیا جا سکتا. اگر سارے بچے بالغ ہوں تو پھر اس کی جائیداد سے فدیہ دیا جا سکتا ہے. یہ جو ہم کلخانی وغیرہ خیراتیں کرتے ہیں، اگر مرنے والے کے بچے چھوٹے ہیں تو اس کے مال سے خیرات کرنا بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر سارے بچے اس کے جوان ہیں تو پھر اپنے باپ کے روح کو انسان ثواب کے لیے خیرات کر سکتے ہیں. ورنہ اگر اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، اس کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، وہ اپنی طرف سے اس کا فدیہ ادا کرے، اپنی طرف سے وہ خیرات کرے، لیکن اس کی میراث سے، جائیداد سے جو ہے وہ خرچ خیرات نہیں کر سکے. اگر کوئی نماز میں ثنا پڑھنا بھول جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. یاد رکھنا، جب نماز شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں. آدمی بھول جاتا ہے، ثنا پڑھے بغیر فاتحہ شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ ثنا بھول گیا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی. سجدہ صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. ایک اور مسئلہ، کیا سفر میں تہجد اور اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا سفر میں تہجد اور نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وقت ہے تو پڑھ سکتے ہیں. اگر وقت ہے تو صرف 2 فرض پڑھیں، باقی پوری نماز پڑھیں. اگر وقت نہیں تو اور بات ہے. اگر وقت ہے، کہیں ٹھہرنا ہے، تو آپ نوافل سنن بھی مکمل پڑھیں. تہجد، اشراق، چاشت، ساری نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں سفر میں بھی. ایک اور مسئلہ، کہ ادھر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور اس وقت کیا سنتیں پڑھنا جائز ہے؟ یاد رکھنا، جمعہ کے خطبہ کی اتنی اہمیت ہے، اگر وہ پڑھا جا رہا ہو، اتنے خشوع کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ بیٹھے، حتیٰ کہ اذان کا جواب بھی دل میں دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی دل میں پڑھے، سلام اذان کے بعد دعا بھی نہ مانگے. جیسے بیٹھے ہیں اسی طرح ہی ادب احترام کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سنیں. جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے.
مسئلہ ادھر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، بعض مساجد میں لوگ اس وقت چندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ چندہ کرنا یہ جائز ہے؟ مؤذن خواتین جب خطبے کے دوران سنتیں نہیں پڑھ سکتے تو پھر چندہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یا خطبہ شروع ہونے سے پہلے کر لیں یا خطبے کے بعد کر لیں۔ چندے کی خاطر ہم خطبے کا احترام نہیں کرتے، خطبے کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے، جمعہ کا خطبہ غور سے سننا چاہیے۔ معزز خواتین، یہ کچھ سوالات تھے جن کا نہایت اختصار کے ساتھ جواب دے دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے، اطمینان ہو گیا ہوگا، اور مزید بھی آپ اس طرح کے مسائل پوچھ کر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم اس نشست کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب العالمین، آج ہم نے جو کچھ سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین سمجھنے کا شوق عطا فرمائے، دین علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا ہمیں شوق عطا فرما دے۔ رب العالمین تمام مسلمانوں کی خیر فرما، پورے انسانیت کو ہدایت عطا فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، خیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد